یہ پروگرام امریکن ڈریم ہومز کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اپنا گھر بنانے کا خواب آپ دیکھیں، تعبیر ہماری، امریکن ڈریم ہومز۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن کے پروگرام رمضان اور خواتین میں آپ کی ہوسٹ ثنا نوید حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین، 21 رمضان المبارک آج تاریخ انسانی کی اس عظیم ہستی کی شہادت کا دن ہے کہ جسے نہ صرف عالم اسلام نے بلکہ عالم انسانیت نے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ وہ ہستی کہ جن کے ذکر سے ایمان کو تقویت ملتی ہے اور قلب و باطن پر ایک کیفیت وارد ہوتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے محبت کرتے ہیں، جو محب رسول بھی ہیں اور محبوب رسول بھی، جن کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کسی کو میسر نہیں یہ سعادت، کسی کو میسر نہیں یہ سعادت، با کعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ جی ہاں، آج کا ہمارا موضوع ہے حیدر کرار، امیر المومنین مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی تعلیمات۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کی ولادت باسعادت صحن کعبہ میں ہوئی۔ آپ کو مولود کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے جب آنکھ مبارک کھولی تو سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت آپ نے کی وہ چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کو یہ سعادت اور یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا ہوئی۔ آپ کا بچپن آغوش مصطفیٰ میں گزرا اور آپ کا لڑکپن اور جوانی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزرا۔ اسی لیے آپ کو تاجدار انبیاء کی تربیت کا شاہکار بھی کہا جاتا ہے، اور شاعر کہتا ہے کہ شیر خدا نہ بنتا تو بنتا بھی اور کیا، بچپن ہی سے جو پالا ہوا تھا رسول کا۔ آپ کو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہے۔ آپ کی سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور نرالی شان یہ ہے کہ آپ تاجدار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ آپ کے دونوں شہزادے حسن اور حسین علیہ السلام جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی ذات اقدس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی جنت علی کی مشتاق ہے۔ آپ کم سنی میں زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس کر سیر ہوتے تھے، اور جس کا کمال یہ ہے، جس کا اثر اور تاثیر یہ ہے کہ آپ علم، معرفت، طریقت اور ولایت کے تاجدار ہیں۔ فاتح خیبر کا جھنڈا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دست اقدس میں دیا ہے۔ ناظرین کرام، مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جن کی شان میں قرآن کریم میں 300 سے زائد آیات موجود ہیں، اور آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ آپ فرماتے تھے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، اور ناظرین، کہیں آپ اور ہم جیسے امتی اس عبادت سے محروم نہ رہ جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ جیسے اور ہم جیسے امتیوں کا خیال رکھتے ہوئے فرما دیا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے،
اور تاریخ انسانی میں ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب مولا علی شیر خدا کے ذکر کو جرم سمجھا جاتا تھا، جب بغض علی اتنے عروج پر تھا کہ آپ کا ذکر کرنا، آپ کی شان بیان کرنا، آپ کا نام لینا بھی دشمنان اسلام برداشت نہیں کرتے تھے، اور وہ ذکر علی کرنے والوں کو طعن و تشنیع کا اور ظلم اور جبر اور بربریت کا نشانہ بنایا کرتے تھے، انہیں شہید کر دیا جاتا تھا۔ تو ان کا خیال رکھتے ہوئے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے، یعنی جو علی کی مجلس میں نہ بیٹھ سکے، جو علی کی زیارت نہ کر سکے، جسے علی کا چہرہ تکنا نصیب نہ ہو، تو وہ علی کا ذکر کر لے، اور جو ایسے حالات میں آ جائے کہ جو علی کا ذکر بھی نہ کر سکے تو فرمایا وہ علی سے محبت کر لے، کیونکہ علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سے محبت کا علم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ گویا مولا علی شیر خدا کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہلائی، اور مولا علی شیر خدا سے عداوت اللہ اور اس کے رسول سے عداوت کہلائی۔ حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا نے خود فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو پھاڑا اور جس نے جانداروں کو پیدا کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہ عہد کیا ہے کہ مجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی تجھ سے محبت صرف اہل ایمان کریں گے اور تجھ سے بغض صرف منافق رکھیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم بغض علی سے منافقوں کی پہچان کیا کرتے تھے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ مولا علی کی محبت عین ایمان بھی ہے، معیار ایمان بھی ہے اور شرط ایمان بھی ہے۔ مولا علی سے محبت اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، اور مولا علی سے عداوت اللہ اور اس کے رسول سے عداوت ہے۔ ناظرین کرام، مولا علی شیر خدا کو علم اور حکمت کے باب میں وہ شان عطا ہوئی کہ جو کسی اور کو حاصل نہ ہوتی، اور ہوتی بھی کیسے؟ جو لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی گھٹی میں ہو، اور جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چوس کر سیر ہوتے ہوں، ان کا علم میں کوئی ثانی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو علم اور حکمت اور معرفت سیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ اس دروازے سے آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، صحابہ کرام حاضر تھے۔ میری موجودگی میں کسی نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی کے مرتبے کے بارے میں سوال کیا، آپ کی شان کے بابت پوچھا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میری امت میں علم و حکمت اور معرفت کے 10 حصے بنائے گئے ہیں اور پوری امت میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 10 میں سے 9 حصے علی کو عطا ہوئے ہیں اور باقی 1 حصہ پوری امت کے لوگوں میں تقسیم ہوا ہے۔ ناظرین کرام، اس پر بے شمار علماء اور عرفاء جب اس کی تفسیر مزید تشریح کرتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ جو 1 حصہ امت کو عطا ہوا ہے، مولا علی شیر خدا کو اس 1 میں سے بھی حصہ عطا ہوا ہے۔ مولا علی شیر خدا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آپ کو قرآن کا سب سے بڑا عالم جانا جاتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن
علی کے ساتھ ہے۔ علی اور قرآن ایک دوسرے سے کبھی جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ حوض کوثر پر دونوں قیامت کے دن میرے پاس وارد ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کریم میں بسم اللہ کے بے کے نقطے کی اگر تفسیر کرنا چاہوں تو ایک نقطے کی تفسیر میں 70 اونٹ لاد دیے جائیں تب بھی اس ایک نقطے کی تفسیر مکمل نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان کی، کیا کہنے ہیں ان کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کون سی آیت کب، کہاں، کس وقت، میدان میں یا پہاڑوں پر، دن میں یا رات میں، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کا آیت کے اترنے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، میں ہر چیز کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ مولا علی شیر خدا کے علم کا عالم ہے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی انتہائی مشکل اور دقیق مسئلہ پیش آ جاتا اور حضرت علی موجود نہ ہوتے تو آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی پناہ مانگتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ علمی مشکل علی کے بغیر حل نہیں ہو سکتی۔ یہ جو مشکل کشا کا لقب ہے ناظرین، یہ اس روایت کی روح سے مولا علی شیر خدا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی ایک مشہور زمانہ قول ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ معزز ناظرین، ہم صحابہ کرام کے، اہل بیت اطہار کے، اولیاء کرام کے اور دین کے تمام اور دین اسلام کے تمام بزرگان دین کے دن مناتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن افسوس اور المیہ یہ ہے کہ ہم محض ان کے دن کو ان کے نام پر شیرنی بنا کر بانٹ دینے تک ہی محدود کر دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس دن کا اہتمام کر لیا، گھر میں کچھ اچھا کھانا پکا لیا، کچھ ایصال ثواب کر دیا، کچھ خیرات کر دی اور ان ہستیوں کا حق ادا ہو گیا۔ نہیں ناظرین کرام، ہم یہاں پر نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ جب کسی ہستی کا دن منایا جائے، جب اس سے محبت کا اظہار کیا جائے، جب اس سے عقیدت کا اظہار کیا جائے تو اس کے لیے لازم ہے اور یہ شرط ہے کہ ان کے دن کی مناسبت سے ان کے ذکر کو عام کیا جائے، ان کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے۔ میں بہت مختصر آج کے وقت میں آج کے دن کی مناسبت سے مولا علی شیر خدا کی جو 21ویں شب، مولا علی شیر خدا کی وصیت جو 21ویں شب یعنی آج کے روز شہادت سے قبل آپ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین سے فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹوں حسن اور حسین، میں تم دونوں کو، اپنی پوری اولاد کو، اپنے پورے خاندان کو اور ان تمام لوگوں کو یعنی آپ کو بھی اور مجھ کو بھی، جن جن تک یہ میری وصیت پہنچے ان سب سے کہہ رہا ہوں، فرمایا کہ بیٹے زندگی میں ہر لمحے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور آپس کے تعلقات کو ہمیشہ بنائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فرض روزے اور فرض عبادتوں کو چھوڑ کر کوئی شخص اگر زندگی بھر نفلی عبادت کرتا رہے، ساری عمر نفلی روزے رکھے اور ساری عمر شب بیداری کرے، تب بھی معاملات کو بہتر بنانے سے افضل عبادت نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کہ یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ نے فرمایا کہ دین تمہارا ستون ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، آپس میں میل ملاپ رکھنا، ایک دوسرے پر خرچ کرنا۔ ناظرین، خرچ کرنے سے مراد صرف مال نہیں ہے، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مال خرچ کریں، صلاحیتیں دی ہیں تو صلاحیتیں خرچ کریں، علم دیا ہے تو علم خرچ کریں، وقت دیا ہے تو وقت خرچ کریں، اور اگر انرجی دی ہے تو انرجی خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرنا،
تعلقات کو توڑنے سے پرہیز کرنا، ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے روکے رکھنا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کرتی ہوں کہ مولا کریم ہمیں مولا علی شیر خدا کی حیات مبارکہ سے ان کی تعلیمات کو لینے، اس کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت چاہتی ہوں، کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔